لیکن آج جو گیسٹ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، انہوں نے اپنے کمفرٹ زون کو بریک کیا ہے۔ وہ ایسے کہ آپ جو ہے ایک آپ کا سیف جاب تھا، گورنمنٹ جاب تھا، اور آپ نے گورنمنٹ جاب کو ترک کر دیا اور گاؤں گاؤں میں گراس روٹ لیول پر آپ ٹرین کرتے پھر رہے ہیں۔ آپ فیوچر جنریشن کو ٹرین کرتے ہیں اور اپنی ساری محنت اس کے پیچھے لگاتے ہیں۔ تو میں جناب سید سعید احمد کو آپ کے سامنے لانے سے پہلے اقبال کا ایک شعر آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اور یہ شعر ہے، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نئے زمانے نئے صبح شام پیدا کر۔ سعید صاحب، آپ کا بہت ہی استقبال ہے ہمارے شو میں۔ جو روایتی سوالات ہے وہ تو خیر ہوتے رہیں گے آپ سے، جی کیونکہ آپ آئے ہیں تو ہم بالکل آپ سے سوالات کریں گے پورے پروگرام کے ذریعے۔ لیکن ایک کشمکش، ایک بے چینی میرے اندر یہ تھی کہ ایک انسان، ایک اگر اسٹوڈنٹ کے حیثیت سے آپ دیکھیں گے تو وہ کافی محنت کرتا ہے، اور گورنمنٹ جاب جو ہے ایک انسان کی لائف میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ہم کافی ایک امتحانات اس سے لکھنا پڑتا ہے، کافی لیول سے ہم گزرتے ہیں، تب جا کے ہمیں ایک یہ امپلائمنٹ ملتا ہے۔ سر، آپ نے گورنمنٹ جاب ترک کیا، یہ ایک بے چینی ایک سوال تھا میرے ذہن میں، تو میں آپ سے پوچھ لے رہا ہوں، جی تو اسی سے ہم شروعات کرتے ہیں کہ جی آپ نے گورنمنٹ جاب چھوڑا اور آپ نے یہ جو فیلڈ ہے موٹیویشنل ٹریننگ کی، آپ نے یہ اپنائی، تو اس کے پیچھے کا راز بتائیے آپ۔ پہلے تو میں ناظرین کو سلام، آداب۔ میں سید سعید احمد، میں نے 23 سال نوکری کی۔ میں نے ایم اے بلیپ کیا، لائبریرین تھا۔ لائبریرین کا اسکیل جو تعلیمی میدان سے جڑے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے، نیکسٹ ٹو پرنسپل اس کا اسکیل ہوتا ہے۔ جی میں کنٹینیو کام کرتا تو میری سیلری تقریباً 1.5 پونے 2 لاکھ ہوتی۔ نو ڈاؤٹ یہ سیفٹی زون تھا، کمفرٹ زون کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، لیکن لائف میں کمفرٹ زون یہ سکسیس نہیں ہے۔ اگر آپ کمفرٹ کھانے میں رہتے ہیں اور آپ کو سمجھو چوائس کی چیزیں آپ کو روزانہ دی جائے تو بور ہو جاتے ہیں آپ۔ بریانی ہر وقت بریانی نہیں کھا نہیں سکتے، کر سکتے۔ انسان کی فطرت میں چینج ہے اور وہی اس کی ترقی کی ضمانت ہے۔ تو بہرحال میں بھی ایک عام بچوں کی طرح تھا، ہم بھی سیفٹی کمفرٹ زون کے ہی بارے میں سوچتے تھے، اور ایک ورکشاپ میرے حصے میں آیا جی جو ترقی یافتہ قوموں میں بہت عام ہے۔ جو حاکم قوم ہوتی ہے یا جو لوگ اچھے سرپرست پیرنٹ کی وجہ سے ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہاں یہ رواج ہے۔ تو بہرحال آئی ایم سو لکی، کالج کے زمانے میں ایک ورکشاپ میں نے اٹینڈ کیا پرفارمنگ اسکل کا، آپ جو ہیں وہ بتائیں اور سیلف انالیسس کیسے کریں۔ 5 دن کا ورکشاپ تھا وہ، یہ بہت پرانی بات ہے، 1977 یا 78 کی، جی جی جب میں کالج اسٹوڈنٹ تھا۔ وہ کچھ ہی لوگوں میں یہ چیزیں تھیں، تو امپیکٹ میرے دماغ پر ہمیشہ سے رہا، اور وہ کافی نہیں تھا، وہ شروعات تھی، وہ جی نقطہ تھا، ایک پوائنٹ تھا۔ کئی نقطے ہم کو زندگی میں ملتے ہیں اور وہ یاد آتے ہیں، کچھ چیزیں دماغ میں گھر کر جاتی ہیں۔ وہ اس لیے گھر کر جاتی ہیں کہ آپ کا سب کانشیسلی وہ چیز کو آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے بعد میں۔ وہ نقطے کو لکیر کیسے بنائیں، جی کیونکہ ہم کو نالج نہیں ملتا، اس طرح کی انوائرمنٹ نہیں ملتی، کیونکہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں انوائرمنٹ کا بہت بڑا آتا ہے۔ مختصر یہ کہ جب میں یہ چیزیں ہمیشہ میرے دماغ میں تھی، ویکتتو وکاس، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، شخصیت سازی وغیرہ وغیرہ، جب میں لائبریرین بنا تو کتابوں کے بیچ میں تھا، لاشعوری طور پر سب کانشیسلی میں اسی سبجیکٹ پہ پڑھتا رہا۔ جی اور ایک بار جب مزاج بنتا ہے، جہاں چاہ ہوتی ہے وہاں راہ ہوتی ہے، تو ارادہ کریں آپ۔ کمفرٹ زون یہ آپ کو ترقی کی طرف نہیں، ایک طرح کی جد جہد مسلسل چاہیے لائف میں۔ مختصر یہ کہ میں سوچتا تھا، آئی ایم سو لکی کہ میرے انوائرمنٹ میں اسٹوڈنٹ تھے، ان کے ساتھ میں ورک آؤٹ کرتا رہا، برسوں لگے اس زون سے۔ 23 سال میں نے نوکری کی اور 5 سال میں نے خود پہ ورک آؤٹ کیا، ایک مائکرو پلاننگ کیا، اور جس کا نتیجہ آپ ایک سوچ کے ساتھ وتھ رائٹ میتھڈ وتھ رائٹ ڈائریکشن، اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ آپ خواب دیکھتے ہیں تو خواب دیکھیے، بڑے سے بڑا خواب دیکھیے، ایسا خواب دیکھیے جو آپ کو سونے نہ دے، لیکن اس کے لیے ایک لائے عمل، ایک پلاننگ، مسلسل محنت، کنسنٹریشن۔ پانی بھی ایک جگہ گرتا ہے نا، نشان چھوڑ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی کی محنتوں کو ضائع نہیں کرتا۔